شاعرات پاکستان اور ہم شاعر ادیب کے اشتراک سے آپ یہ مشاعرہ ہم یہ مشاعرہ جاری رکھے ہوئے ہیں اور آپ اس میں شرکت فرما رہے ہیں. اور اب میں جناب جن مہمان کا تعارف پیش کر رہی ہوں وہ ہماری اس نشست کے صدر ہیں. آپ کا نام سیف اللہ سلیم ہے. قلمی نام سلیم کاوش اختیار کرتے ہیں. آپ کا تعلق بھی لاہور پاکستان سے ہے مگر ایک طویل عرصے سے کاروبار کے سلسلے میں ریاض سعودی عرب میں مقیم ہیں. پیشے کے لحاظ سے میکینیکل انجینئر ہیں اور 2013 میں ایک شعری مجموعہ منظر عام پر آ چکا ہے متاع اشک کے عنوان سے. آپ فیچر رائٹر بھی ہیں. غزل، نظم، نثر پر طبع آزمائی کرتے ہیں اور بےحد خوبصورت شاعری فرماتے ہیں. لاجواب نظمیں لکھتے ہیں. مجھے ان کی نظمیں بےحد پسند ہیں اور آپ ان کی پرواز تخیل سنیے کہ مجھ کو اکثر حیران کرتے رہتے ہیں. مجھ کو اکثر حیران کرتے رہتے ہیں میلے جسموں پر اجلے احرام کئی. واہ کیا کہنے ہیں. واہ واہ واہ. کہتے ہیں کہ یہ تیرے ہونٹ ہیں کہ دو مصرے، یہ تیرے ہونٹ ہیں کہ دو مصرے، بس یہی شعر ہے بیاض میری. میں زیادہ تک آپ کی صاحب کی شاعری کے درمیان مخل نہیں ہوتی ہوں. بہت احترام سے اپنے مشاعرے کے پہلے صدر محترم سلیم کاوش صاحب کو دعوت کلام دیتی ہوں اور آپ جو ہیں چونکہ صدر ہیں تو آپ کچھ نہ کچھ مختصراً ہمارے پروگرام کے بارے میں بھی ارشاد فرمائیے. جناب سلیم کاوش صاحب. بہت شکریہ محترمہ فوزی صاحبہ. میں اپنی طرف سے گزارش کروں گا دور سے بھی مشاعرے کے تسلسل میں سن لیجئے تو کلمات کے لیے بعد میں بلا لیجیے. ادروائز وہ مشاعرے کا جو روانی ہے وہ متاثر ہوگی. اگر میری بات آپ قبول کریں تو جی آپ جیسا مناسب سمجھتے ہیں ویسا کہہ دیجیے. آپ مطلب دو چار لفظ کہہ کے اگر آپ اپنا کلام سنانا چاہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اس کے بعد افروز عالم صاحب، اس کے بعد ہم وائنڈ اپ کی طرف جائیں گے. جی جی سلیم کاوش صاحب. جی یہ مجھے زوم مشاعروں پہ آنے کا ظاہر ہے مجھے تو کیا سبھی لوگوں کو بڑا اتفاق ہوا. اتفاق ہوا بڑے خوفناک لمحات میں کہ جب کرونا تھا تو ہمارے ہاں زوم مشاعروں کی روایت شروع ہوئی. الحمدللہ بہت سارے لوگوں نے مشاعرے کیے اور بہت کامیاب ہوئی. اس کا فائدہ یہ ہوا کہ ہم جو کئی سالوں سے یہاں بیٹھے ہمیں پاکستان میں جاننے والا شاید ہی کو ہوتا، لیکن زوم مشاعروں میں جن لوگوں نے جانا اور جن تک ہم پہنچ سکے اس میں آپ سب حضرات کے ساتھ ساتھ محترمہ افروز رضوی صاحبہ بھی ہیں کہ یہ بھی ایک زوم مشاعرے کے گروپ میں ہماری ان سے ملاقات ہوئی اور بہت اچھی یہ براڈ کاسٹر بھی ہیں، آپ کو پتہ ہے بہت اچھی شاعرہ ہیں. مجھے اجازت دیجیے کہ میں کم از کم ان کی شاعری کے لیے 2-3 باتیں صرف کر دوں کہ ان کی شاعری میں مجھے ہمیشہ نا بہت سارے لوگوں کو مجھ سے اختلاف ہے اور بہت ساری خواتین بھی میرے خلاف کہ خواتین کے جو چند پرانے، اب میں کوئی اور تو لفظ نہیں بولوں گا، چند پرانے اور روایتی موضوعات ہیں جو گھریلو لڑائیاں، کچن اور یہ ساری چیزیں ہیں، تو ان سے ہٹ کے افروز صاحبہ لکھتی ہیں اور میں کئی دفعہ خود بھی لکھ چکا ہوں اس میں آرٹیکل کے طور پر بھی کہ جو مشکلات ایک مرد شاعر کے لیے ہیں جو اس کے یعنی ارد گرد حادثات مشکلات رہتی ہیں، معاشی مشکلات ہوتی ہیں، سماجی ہیں، معاشرتی ہیں، اخلاقی ہیں، قانونی ہیں، بد امنی ہے، یہ ساری چیزیں، یہ سارے موضوعات جب مرد قلم بند کر سکتے ہیں تو خواتین کیوں نہیں کر سکتی؟ خواتین کیوں بھاگ دوڑ کر کے صرف اور صرف کچن پہ آ جاتی ہیں؟ تو افروز صاحبہ کی شاعری میں یہ میں نے پایا کہ ان میں وہ
اور خواتین کے روایتی مضامین نہیں ہیں. وہ ایسی شاعری کرتی ہیں جیسے کسی بھی ذی شعور شاعر کو اپنے معاشرے کی نمائندگی کرتے ہوئے کرنی چاہیے. باقی یہ شاعرات پاکستان کی جو تنظیم ہے اس کو ہیڈ کر رہی ہے 6 سال سے, اس کے لیے بڑی دغدغ کرتی ہے, مشاعرے بھی ہوتے ہیں. اور سب سے بڑی بات ہے کہ حسب روایت ادبی پروگرام, آپ کو پتہ ہے ادبی پروگرام اپنے جس کو شوق ہے, جو عزم لے کے چلتا ہے, وہ اپنے بل بوتے پہ کرتا ہے. اس میں جو دامے درمے قدمے سکھنے والی بات ہوتی ہے نا, وہ درمے والے لوگ غائب رہتے ہیں, اور یہ درمے والی جو ذمہ داری وہ خود ہی پوری کرتی ہے. اور کامران صاحب کے بارے میں نے پہلی دفعہ سنا. بہرحال ان کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے ہم شاعر ادیب کے نام سے, جو انہوں نے اپنا پلیٹ فارم بنایا ہے. اور مجھے خوشی ہے کہ ان کا جو آج دونوں تنظیموں کا پہلا زوم مشاعرہ ہے, اس میں انہوں نے مجھے صدر ہونے کا اعزاز بخشا. بہت شکریہ. بہت شکریہ جی آپ لوگوں کا, آپ نے مجھے بڑی عزت دی. اور اسی دوران مجھے اپنے سرور جاوید صاحب کو سننے کا موقع ملا. دیکھیے میں پتہ نہیں کبھی کوئٹہ پہنچ سکتا یا نہ پہنچ سکتا, ہو سکتا ہے یہ فیس بک پہ بھی میرے ساتھ ہوں یا نہ ہوں, لیکن یہ زوم مشاعرے ہیں. یہ زوم مشاعرے ہیں, اور زوم مشاعروں کے جو مجاہدین ہیں, مجاہدین ادب ہیں, یہ مجاہدین افغانستان والے نہ سمجھیے گا, یہ مجاہدین ادب جو ہیں انہوں نے ہم سب کو ایک دوسرے کی شکلوں سے متعارف کروا دیا, ایک دوسرے کو سننے کا موقع دیا. کامران صاحب جو ہیں ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کو سے خاندان ہمارا بن گیا ہے, ایک ادبی خاندان بن گیا ہے, مطلب جیسے جی بالکل بالکل. افروز عالم صاحب جو ہیں, جو مجھے نظر آ رہے ہیں ابھی کافی دیر سے, وہ ویڈیو کے بغیر ہی اپنے کلمات ادا کر رہے تھے. افروز صاحب جو ہے میرے بڑے اچھے محترم دوست ہیں. اور فیصل صاحب جو ہیں, ان کی شاعری ماشاءاللہ مضامین سے بھرپور ہوتی ہے. جی بالکل. اور شبنم مرزا صاحبہ جو ہیں, ابھی ایک مشاعرے میں ان کو سنا, اور میں ان کے 2 اشعار جو انہوں نے پہلے پڑھے ہیں مجھے یاد نہیں, لیکن وہ بہت اچھے ہیں. مجھے میں نے لکھنے کی کوشش کی تھی, لیکن میں لکھنے میں ذرا تساہل کا شکار رہ گیا. اور نسرین سید صاحبہ ماشاءاللہ جی, ان کا نام اپنی جگہ پہ ہے تو کون نہیں جانتا, اور بڑی خوشی ہوئی ان کو دیکھ کے. اور باقی میں ہوں, میں اپنے آپ کو بھی دیکھ رہا ہوں, آپ کو بھی دیکھ رہا ہوں. میں آپ کو اپنی کتاب متاع اشک سے ایک غزل پیش کرتا ہوں. جو ہمارے جو تارکین وطن, تو میں نہیں کہہ سکتا اوورسیز پاکستانی کہ ہم نے وطن کو ترک نہیں کیا, ہم تو بس اپنے رزق روٹی کے لیے باہر نکلے. یہ پکی بات ہے کہ ہمارا رزق وہاں ہوتا, وطن کے لیے ہمارا رزق وہاں ہوتا تو ہم کبھی نہ نکلتے. بے شک وطن کے لیے بہت زیادہ تڑپ ہے ان لوگوں کے دل میں, یہ میں محسوس کرتی ہوں. جی بے شک. وہ ایک شعر ہے ایک غزل کا کہ تلاش رزق میں پردیس ایک بہانہ ہے, تلاش رزق میں پردیس ایک بہانہ ہے, تیرے بغیر میں آخر لاہور کیا کرتا. تلاش رزق میں پردیس ایک بہانہ ہے, تیرے بغیر میں آخر لاہور کیا کرتا. اس میں لاہور جو ہے وہ پنجابی لہجے کا لاہور ہے, جس میں نہیں ہے. سلیم بھائی اصل میں لاہور پنجابی ہونا چاہیے ہی. ہاں بالکل ٹھیک آپ نے کہا, لاہور کا تلفظ پنجابی میں ہی اچھا لگتا ہے. بالکل پنجابی, اسی میں اس کا اصل حسن ہے. عرض کیا جی, غزل پیش کرتا ہوں. میں اپنے شہر میں برسوں کے بعد آیا تھا, میں اپنے شہر میں برسوں کے بعد آیا تھا, جو میرے ساتھ چلا
صرف میرا سایہ. سایہ تھا. واہ واہ میں اپنے شہر میں ماشاءاللہ میں اپنے شہر میں برسوں کے بعد آیا تھا. جو میرے ساتھ چلا صرف میرا سایہ تھا. اور واہ میرے نصیب کا ایک بیج بھی نہ اگ پایا. میرے نصیب کا ایک بیج بھی نہ اگ پایا. میں اس زمین پہ بڑے مان لے کے آیا. کیا کہنے. واہ 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 واہ. واہ 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 واہ. میرے نصیب کا ایک بیج بھی نہ اگ پایا. میں اس زمین پہ بڑے مان لے کے آیا تھا. یہ ہر اس آدمی کی کہانی ہے جو بیک ہوم جاتا ہے اور پھر واپس آتا ہے. میں اپنے شہر کو کوفہ بھی کہہ نہیں سکتا. میں اپنے شہر کو کوفہ بھی کہہ نہیں سکتا. میں اپنے شہر کو کوفہ بھی کہہ نہیں سکتا. کسی نے مجھ کو بھلا کب یہاں بلایا تھا. کیا کہنے. کیا کہنے. واہ واہ واہ. کیا کہنے جناب. میں اپنے شہر کو کوفہ بھی کہہ نہیں سکتا. کسی نے مجھ کو بھی ان کو تو بلایا گیا تھا نا. اب تو خود چلے جاتے ہیں. میں اپنے شہر کو کوفہ بھی کہہ نہیں سکتا. کسی نے مجھ کو بھلا کب یہاں بلایا تھا. اجڑ گئی میرے رشتوں کی کائنات. اجڑ گئی میرے رشتوں کی کائنات آخر. قدم قدم پہ جسے بارہا بچایا تھا. اجڑ گئی میرے رشتوں کی کائنات آخر. قدم قدم پہ جسے بارہا بچایا تھا. اور آخر شعر ہے یہ حق اسی کا ہے روئے وہ میری موت کے. معاشرے کی بہت بڑی منافقت کے اوپر ہم نے یہ بیان کیا. یہ حق اسی کا ہے روئے وہ میری موت کے دن جو زندگی میں میرے ساتھ مسکرایا تھا. یہ حق اسی کا ہے روئے وہ میری موت کے دن جو زندگی میں میرے ساتھ مسکرایا تھا. میں اپنے شہر میں برسوں کے بعد آیا تھا. تو میرے ساتھ چلا صرف میرا سایہ. بہت اچھے. کیا کہنے. کیا کہنے. بہت خوب جی. ایک اور کلام عطا کیجیے گا کریم تابر صاحب. جی میں ایک نظم پیش کرتا ہوں. جی 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 بالکل ارشاد تو فرمائیے. جو یاد آئے تو پھر وقت بھی لوٹ آتا ہے. کون کہتا ہے گیا وقت نہیں لوٹ سکا. کون کہتا ہے کہ جب وقت گزرتا ہے دل بدل جاتے ہیں جذبات بدل جاتے ہیں. کس کو معلوم ہے آئین وفا میرے سوا. تجھ یاد آئے تو پھر وقت بھی لوٹا. میں نے کل بھی تیری زلفوں کی مہک پائی ہے. میں نے کل بھی تیری زلفوں کی مہک پائی ہے. کل بھی مانوس ایک شام کو ڈھلتے دیکھا. کل بھی ایک شب سے شناسائی سی محسوس ہوئی. چاند کل بھی میرے ہمراہ بہت دیر چلا. اور پھر صبح کی امید بھی مانوس لگی. تجھ کو سوچا تو تجھے سامنے پایا میں نے. تجھ کو سوچا تو تجھے سامنے پایا میں نے. میرے احساس کی آغوش میں بیتے لمحے تیری یادوں کی کسی لوری کو ترسے لمحے. ایک تیرے نام کی ہچکی میں پروئے لمحے. میرے پہلو میں مؤدب سے بہت دیر رہی. دیر تک مجھ کو تیرے قرب کا اعزاز رہا. دیر تک مجھ کو تیرے قرب کا اعزاز رہا. مجھ کو حاصل جو تیرے وصل کا اعجاز رہا. اور میں محو مناجات رہا. دیر تک مجھ کو تیرے قرب کا اعزاز رہا. مجھ کو حاصل جو تیرے وصل کا اعجاز رہا.
اور میں محو مناجات رہا. عشق روح و بدن محو منافات رہا. ذہن تھا طوف سوالات و جوابات میں گم اور میں منتظر کشف و کرامات. ذہن تھا طوف سوالات و جوابات میں گم اور میں منتظر کشف و کرامات رہا. حسن تھا جلوہ فگن زیر سماوات مگر عشق رقصندہ و ملزوم حجابات. کیا بہت خوبصورت. حسن تھا جلوہ فگن ذہن تھا طوف سوالات و جوابات میں گم اور میں منتظر کشف و کرامات رہا. حسن تھا جلوہ فگن زیر سماوات مگر عشق رقصندہ و ملزوم حجابات رہا. سب تو ویسا ہی تھا اے جان غزل میرے لیے. سب تو ویسا ہی تھا اے جان غزل میرے لیے. میری چاہت میرا انداز بدل پایا نہیں. وقت گزرا ہے مگر میں نے گزارا ہی نہیں. وقت گزرا ہے مگر میں نے گزارا ہی نہیں. تو وہی میں بھی وہی اور تیرا پیار وہی. تو جو یاد آئے تو پھر وقت بھی لوٹا. کیا کہنے میں سلیم بھی کابل لوٹ صاحب آتا کی ہے. نظمیں بے جب بھی شک. پڑھتی ہوں تو مجھے فیض احمد فیض یاد آ جاتے ہیں. آپ کی نظموں میں جو ہے فیض احمد فیض کا ٹچ ہے. بہت اچھی. بہت خوبصورت نظمیں کہتے ہیں سلیم کابل صاحب. بہت خوبصورت غزل سنائی سلیم کابل صاحب نے اور بہت ہی خوبصورت نظم آپ نے ہم سب کو سنائی. اور